ہمیں عادت ہے کوئی اٹھا تو ادھر دیکھا, کوئی آیا تو ادھر دیکھا, کوئی گیا تو ادھر دیکھا, کوئی آواز آئی تو قرآن کو سنا ادھر متوجہ ہو گئے, حتیٰ کہ جیب میں موبائل نے تھوڑی سی گدگدی کی تو اللہ کے قرآن کو وہی چھوڑا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے. یاد رکھو میرے دوستو, اگر ہم اس طرح اللہ کا قرآن سنیں گے, یوں اولیاء کی گفتگو سنیں گے, یوں اللہ والوں کی باتیں سنیں گے, زندگی گزر جائے گی مگر ہم جوں کہ تو رہیں گے. ہماری حالت یوں ہو جائے گی جیسے اللہ کا قرآن نے کہا, ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. لوگوں نہ بنو ان جیسے جو کہتے ہیں ہم نے بات سنی لیکن وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, وہ سنتے نہیں ہیں. کیا مانا؟ توجہ سے نہیں سنتے. میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں, اللہ جس کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں, اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں, فرمایا اس کے بھی درجات ہوتے ہیں. درجہ بدرجہ انسان کو یہ دولت ملتی ہے. ایسا نہیں کہ سو کے اٹھا تو ولی بن گیا اور جو ہے وہ کسی مجلس میں گیا تو بات سنتے ہی ولی بن گیا. نہیں, درجات ہے, آہستہ آہستہ ایک ترتیب ہے. ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے نوازنا ہوتا ہے, جس کو اللہ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے, تو اس کو پہلی نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کو دین کی بات کو پوری توجہ اور دھیان سے سننے کی سعادت اور توفیق دے دیتے ہیں. قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان کو پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی اللہ کے دین کی بات بتانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے. فرشتے کہیں گے ما جاءنا نذیر, کیا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے جہنمی قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کیوں نہیں آئے تھے؟ آئے تو تھے, تو پھر کیوں, پھر جہنم میں کیوں آئے تم؟ اب وہ جواب سنیے, آگے سے وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع قالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. ہائے کاش ہم ان کی بات کو توجہ اور دھیان سے سنتے. قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے تو اللہ ان کو دین کی بات سننے کی توفیق دے دیتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ انسان کا یہ عضو کئی مرتبہ مفلوج ہو جاتا ہے, یہ بیکار ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے, اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, حتیٰ کہ وہ توبہ نہیں کرتا, پورا کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے. جب کالا ہو جاتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے, تو میرے دوستو ہم جانتے ہیں جس لوہے کو زنگ نے پکڑ لیا ہو, لوگ کہتے ہیں اب یہ بے جان ہو گیا ہے, اس کو زنگ لگ چکا ہے, اس کے اندر سے جان ختم ہو گئی. لوہے کو زنگ لگ جائے, لوہا بے جان ہو جاتا ہے. دلوں کو گناہوں کو زنگ لگ جائے, یہ دل بھی بے جان ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب اپنے دل کے اوپر گناہوں کے سیاہ دھبے لگوا کے توبہ نہیں کرتا ہے, اپنے دل کی صفائی کا خیال نہیں کرتا ہے, تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دل سخت ہو جاتا ہے, پتھر بن جاتا ہے, بلکہ
لوگوں سچی بات یہ ہے کہ پتھر نہیں بنتا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، پتھروں کی مانند ہو گئے، فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من سنیے پتھر کیا ہوتا ہے اور دل اس سے سخت کیسے ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا دل یوں سخت ہو جاتے ہیں کہ کئی پتھر جو ہے نا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے، لما يتفجر منه الانہار، وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کئی تو پتھر اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آج پہاڑ کے اوپر سے نیچے آن پڑتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جس بندے کا دل زندہ ہو، جس بندے کا دل سلامت ہو، اس کی چند علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے قرآن کو دھیان سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے۔ جب توجہ سے سنتا ہے اس کا اثر کپ کپانے لگتا ہے، دل ڈرنے لگتا ہے اور اس کے اوپر ایک خشیت کی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ دروشی پڑھ لی۔ دروشی پڑھ لیجیے اللہ کہ رسول کے اوپر جو ہم نے قرآن اتارا ہے نا، یہ صحابہ جب اس کو سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی، دل سلامت ہو۔ ایک مرتبہ آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے، اپنے گھر میں آرام فرما ہے، تکیے پہ سر رکھا ہوا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، تو ساتھ ام المومنین آرام کر رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو نکلا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر جا گرا، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی خیریت تو ہے، آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حفصہ کیا تو نہیں جانتی ہے کہ تیرا بھائی عبداللہ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے؟ جس کا دل سلامت ہو اس کو اللہ کا قرآن سن کے رونا آتا ہے۔ اور پھر اگلی نشانی بتائی، فرمایا کہ وہ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے پتھر اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، رو کے جب اپنا آپ قابو میں نہیں رہتا تو اللہ کا قرآن سن کے کئی مرتبہ غش کھا کے وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ کیا ہمارے دل زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ اگر یہ مر گئے ہیں تو جو انسان مرا ہوا دل لیے پھرتا ہے اس بندے کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرما دی، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی مثال مثل الذی یذکر ربہ
والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ تو جس بندے کا دل مر چکا ہے وہ بندہ زندہ نہیں ہے، وہ مرا ہوا ہے، وہ بندہ مرا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے مرے ہوئے بندے کی ساری جمع پونجی کوئی اٹھا کے لے جائے اس کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مرا ہوا بندہ گھر میں پڑا ہوتا ہے، ابھی اس کی میت پڑی ہوتی ہے تو وارث اس کی جو ہے وہ جائیداد کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا میری ہے، دوسرا کہتا میری ہے، اور یہ ابھی یہاں گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ بیچارہ بول کے اتنا بھی نہیں کہتا تم کہاں سے آ گئے ہو، کمائی تو میں نے ہے، جائیداد تو میری ہے، لیکن مر تو گیا۔ بالکل اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جمع پونجی شیطان لوٹ کے لے جاتا ہے، اعمال لے جاتا ہے، حتیٰ کہ اعمال برباد ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا جہان میں سب سے قیمتی سرمایہ ایمان بھی شیطان اس سے لے لیتا ہے، مگر اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی، چونکہ مر چکا تھا۔ اور مرے ہوئے بندے کی ایک اور نشانی ہوتی ہے، جس بندے کا دل مر جائے اس بندے کی ایک اور نشانی ہوتی ہے، کیا کہ اس کی زندگی کو دیکھو تو ہر وقت گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا عمل اس کی زندگی میں نہیں ہے جو اس کو اللہ کے ہاں سرخرو کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کے اوپر بڑا مطمئن اور خوش نظر آتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں زندگی میں نماز نہیں ہے، حرام خوری ہے، اور گندے جو ہے وہ سکرینوں کے اوپر مناظر دیکھنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، رشوت کی عادت ہے، نہ جانے گناہوں میں کہاں تک وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مر جو گئے ہیں احساس ختم ہو گیا ہے، ان سے پوچھیں کہ جناب کیا حال ہے، کہتا جو گزر جائے واہ واہ۔ اور ہمارے اکابرین کو دیکھو، اپنی جو گزری ہوئی زندگی ہوتی تھی اس پہ بیٹھے ہوئے ندامت کے آنسو بہا رہے ہوتے تھے کہ ہائے میں نے وقت ضائع کر دیا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ روحانی اجتماع، میرے دوستو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا جیسے اجتماعات ہوتے ہیں، کیا جیسے جلسے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے؟ نہیں، یہ اس سے ہٹ کے ہے۔ یہ کیسے ہٹا ہوا ہے؟ یہ وہ اجتماع ہے، یہ وہ جلسہ ہے، یہ وہ پروگرام ہے کہ جس مجلس میں آنے کے بعد مرے ہوئے دلوں کو زندہ کر دیا جاتا ہے، مرے ہوئے دلوں کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا کہ وہ موتا کو زندہ کرتے تھے، مرے ہوئے بندے کو زندہ کرتے تھے، وہ جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے فرماتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا، اللہ نے میرے آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے مردہ دلوں کے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء کو وہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ مرے ہوئے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعے سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کا کشف بہت جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، ذرا ذرا سی بات پر حضرت کو کشف ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک عالم تھے جو حضرت کے گھر میں ان کے صاحبزادوں کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، تو حضرت کے سامنے آئے تو حضرت کی نظر پڑی ان کے چہرے پر، تو چہرے پر نظر ڈالتے ہی دیکھ کے فرمانے لگے
آنا نظر پڑتے ہی حضرت گزر گئے، گھر تشریف لے گئے تو اپنے بچوں کے سامنے ایسی بات کی، فرمانے لگے کہ تمہارے استاذ کے ماتھے کے اوپر تو بدبخت لکھا ہوا ہے۔ شقی بدبخت لکھا ہوا ہے، اور شقی بدبخت وہ ہوتا ہے، شقی بدبخت وہ ہوتا ہے جس کی موت ایمان پر نہیں آنی ہوتی۔ بدبخت بندے کی موت ایمان پر نہیں آتی ہے، اس کا دل تو مر چکا، اب اس کے اندر سے ایمان سلب ہو جائے گا، کسی وقت بھی سلب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہارے استاذ کے ماتھے کے اوپر تو شقی لکھا ہوا ہے، بس اتنی بات فرمائی اور خاموش ہو گئے۔ تو صاحبزادوں کو چونکہ اپنے استاذ سے بھی محبت تھی تو یہ گئے، تو انہوں نے جا کے استاد محترم کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ استاد جی آج والد صاحب، حضرت والد صاحب گھر تشریف لائے تھے، تو وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے استاذ کے ماتھے کے اوپر تو شقی لکھا ہوا ہے، بدبخت لکھا ہوا ہے۔ بس جیسے ہی انہوں نے سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے حضرت کے مقام اور مرتبے کو، حضرت کے منصب کو وہ جانتے تھے، چنانچہ یہ وہاں سے اٹھے اور حضرت کی خدمت میں گئے اور جا کے قدموں میں گر گئے اور رونے لگے، کہنے لگے حضرت یہ بدبخت لکھا ہوا پڑھا بھی آپ نے ہے، اس کو مٹوا بھی آپ ہی دیں۔ چنانچہ حضرت نے جو ہے ان کی منت سماجت کو، ان کے رونے کو دیکھا تو ترس کر لیا اور فرمانے لگے ہاں میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کے چلے گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وقت کا مجدد کا بات کر رہے ہیں، آپ ذرا دھیان کیجئے گا، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی دنیا میں تشریف آوری پر نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ فرمایا میری امت میں میرا ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو میرے مٹتے ہوئے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دے گا۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق یہی بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں رات کے آخری پہر میں نفلوں کے بعد اللہ کے سامنے رونے لگا، میں نے دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے، اس کی شقاوت اور بدبختی کو ختم کر دے۔ فرمایا میں روتا رہا، رات گزر گئی، دعا قبول نہ ہوئی، اگلی رات آئی، میں پھر رویا، اس سے اگلی رات آئی، پھر رویا، حتیٰ کہ میں 40 راتیں مسلسل اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، آہوزاریاں کرتا رہا، فریاد کرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد اللہ کی طرف سے منظوری آئی کہ اچھا وقت کا اتنا بڑا ولی، وقت کا مجدد ہمارے دروازے پہ منتیں کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کی شقاوت کو ختم کر دیجئے، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور شقاوت کو سعادت میں بدلا۔ وہ عالم حضرت سے بیعت ہوئے اور انہوں نے اللہ اللہ سیکھنا شروع کی، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ یہ عالم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں شامل ہوئے۔ کسی نے خوبصورت شعر کہا، شاید کہ آج یہ گفتگو یہ جو ہے واقعہ سن کے یہ شعر بھی سمجھنا آسان ہو جائے، بعض لوگ تو اس کا مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں۔ فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کالے دلوں کو اللہ سفید کر دیتے ہیں اور زنگ آلود دلوں کو اللہ تعالیٰ چمکا دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے دل کی مثال زمین کی مانند ہے، زمین ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک صورت یہ کہ اس کے اوپر اس زمین کے اوپر بارش برسے اتنی کہ وہ گندگی کو بہا کے لے جائے، زمین پاک ہو جائے گی۔ فرمایا ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر سورج کی کرنیں اور شعائیں پڑیں یہاں تک کہ وہ اس گندگی کی بدبو اور اثر کو زائل کر کے رکھ دیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اسی طرح انسان جو کہ زمین کے اس کا دل زمین کے مانند ہے، دل کے پاک ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ یہ جو دل گناہوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے پاک ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ انسان اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے ذکر کو اتنی کثرت کے ساتھ کرے کہ اس کے دل کی ساری زنگ ظلمات سیاہیاں سب دھل جائیں۔ اور دوسری صورت یہ فرمایا کہ کسی شیخ کامل کی نگاہوں میں رہے اور ان کے قلب کی توجہات اس کے دل پہ پڑیں، حتیٰ کہ اس کے دل کی ساری ظلمتوں اور سیاہیوں کو وہ مٹا دیں اور اس کا دل جگمگا اٹھے۔ تو آج خوش قسمتی ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس زمانے کا جنید، آج کے اس زمانے کا بایزید اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ آج اللہ ہمیں ان کا دیدار نصیب کریں گے۔ میں بلا مبالغہ بات کرتا ہوں، چند روز پہلے اس عاجز کو جو ہے احمد پور شرقیہ کے علاقے میں جانا ہوا تو مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے میری والدہ صاحبہ ان کی وفات ہو گئی، چند دنوں کے بعد مجھے جو ہے ان کی زیارت نصیب ہوئی تو میری والدہ صاحبہ جو ہے میرے سے باتیں کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا اما جان سنائیں آپ کے ساتھ کیا بنا؟ تو میری والدہ صاحبہ فرمانے لگی مجھے اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی وجہ سے معاف کر دیا۔ کہنے لگے میں نے پوچھا اما جان کون سی دو باتیں؟ تو وہ فرماتی ہیں بیٹا ایک تو میں نے زندگی پاکیزہ گزاری تھی، پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، اس وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور دوسرا اللہ نے کہا کہ میں تجھے پیر ذوالفقار کی وجہ سے معاف کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے چوہے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو چیلنج کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے لوگوں میرے پیر کی قبر کی جو زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایک بندے نے کہا جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں، سوچے تو صحیح، آپ کہہ رہے ہیں میرے پیر کی قبر کی کسی نے زیارت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم حرام کر دے گا، اور دوسری طرف تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں نے دیکھا تھا مگر وہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا تیرے پیر کا مرتبہ اور مقام رسول اللہ سے بھی زیادہ ہو گیا؟ تو اس وقت وہ وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے نہ اللہ کی قسم کسی نے جو ہے رسول اللہ کو دیکھا ہو اور وہ جہنم میں جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں تمہیں نام گنوا کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جس نے بھی دیکھا اور وہ جہنم میں جائے گا وہ ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس نے محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے وہ تو صحابی بن گیا، وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ملا، حال احوال ہوا تو اللہ کا کرنا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ملاقات کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سناؤ کیا بنا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ایک چھوٹی سی بات پر۔ میں نے پوچھا وہ کون سی چھوٹی سی بات؟ کہنے لگا میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو اچانک اس نے مجھے کہا اے تم نے اللہ کا ولی دیکھنا ہے؟ میں نے کہا ہاں دکھاؤ۔ کہا قریب سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، اس نے کہا وہ دیکھ اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے ان کی میں نے زیارت کی، تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو نے میرے ایک دوست کو پیار سے دیکھا تھا، آج میں بھی تجھے پیار سے دیکھ کے تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو آج ہم سب خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ آج اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، لیکن حضرت مشائخ کی اولیاء اکرام کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے چہرے کو دیکھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ جب حضرت تشریف لے آئے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، نہ جانے یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، تو ٹک ٹکی باندھ کے پوری توجہ اور دھیان سے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے کانوں سے ان کی بات فقط نہ سنیں بلکہ اپنے پورے جسم کو آپ کان بنا دیں۔
पूरी तवज्जो और ध्यान से हजरत की गुफ्तगू को सुने। अल्लाह ने हजरत की गुफ्तगू में वो तासीर रखी है कि हजारों लाखों इंसानों की जिंदगियों की काया पलट गई है। अल्लाह ने उस चेहरे में वो नूरानियत रखी है, कितने गैर मुस्लिम उस चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होगा। और इसी तरह हजरत के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप अभी 2 दफा ऐलान हो चुका कि जी किताबें ले लें। लोगों के ज़हन में ख्याल आता है कि शायद किताबें बेचना चाहते हैं। नहीं मेरे प्यारो, अल्लाह ने हजरत को वक्त का बादशाह बनाया है। अल्लाह ने उनको बेपनाह और बेहिसाब दिया है। एक दफा उलमा की मजलिस थी तो उसमें हजरत फरमाने लगे, भाई तुमने तो सुना होगा माँ की दुआ जन्नत की हवा। फरमाया अगर अमली नमूना देखना हो तो मुझे देख लो, इसलिए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी माँ से जो है बददुआ नहीं ली। बददुआ तो दूर की बात है, मेरी माँ ने कभी भी मुझे कोई काम कहा तो मेरी जुबान से कभी ना नहीं निकली है। कितनी बड़ी बात है कि पूरी जिंदगी में मेरी जुबान से अपनी वालिदा के कहने पर कभी ना नहीं निकली है। फरमाया उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बेहिसाब दिया है। तो ये किताबें इसलिए नहीं बेची जा रही हैं तो कोई कारोबार है, नहीं, इसलिए बेची जा रही हैं कि बहुत सारे लोग फकत हजरत की किताब पढ़ी उन्होंने और उन्होंने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर ली। बल्कि मैं आपको एक बात अर्ज करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान के एक बड़े मदरसे के शेखुल हदीस थे। आम बंदा तो चलो थोड़ी बात से मुतासिर हो जाता है, इतने बड़े शेखुल हदीस जो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के थे, तो उन्होंने ये बात बताई। फरमाने लगे कि मैं जब बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाने से पहले मैं अपने दिल में नूर भरने के लिए मैं हजरत की किताब का मुताला करता हूँ। अल्लाह, तो ये किताब नहीं है, ये 2 जिल्दों में भरा हुआ नूर है। आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि वाकई इन लफ्जों में क्या नूर छुपा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को ये कहा गया कि भाई यहाँ मिल रही है, आज ये जो है मौका बना हुआ है, ले ले। और जब इंसान की फितरत है, जब मौका मिलता है तो वक़्त ज़ाया कर देता है। शैतान उसके दिल में डालता है कोई बात नहीं फिर से, तो गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो आज की इस मजलिस से, आज के इस इज्तिमा से हम भरपूर फायदा उठाएं, हजरत की कुतुब से भी इस्तिफादा करें, हजरत की ज़ियारत से भी अपना दिल मुनव्वर करें और हजरत की गुफ्तगू को भी हम पूरी तवज्जो और ध्यान से सुने। और इस नीयत से कि जो एक एक हम हर्फ सुनेंगे इंशाअल्लाह हम उसके मुताबिक अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे। ये आजिज यकीन के साथ कहता है, हमारे मशाइख को अल्लाह ताला ने वो कमाल की निस्बत दी है। जो बंदा इन बुजुर्गों के साथ बैत हो जाता है, जो इनके साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, उस बंदे का मरा हुआ दिल अल्लाह ताला जिंदा कर देते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे का मरा हुआ दिल जिंदा कर देते हैं। हमारे मशाइख दिल पे उंगली रख के कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी मिस्कीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस बंदे के दिल पर किसी साहिब निस्बत बंदे की उंगली लग जाए, वो बंदा, उसको कलमे के बगैर कभी मौत नहीं आएगी, उसको कलमे के बगैर कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस सुनहरी मौके से हमें भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। और जो है हम सबको जो है हमारे दिलों को अल्लाह ताला आज की इस बाबरकत मजलिस की जो है तुफैल हमारे दिलों को जिंदा फरमाए, गुनाहों से पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।